بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پیارے دوستو، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی اور تخلیق فرمانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل فرمایا، اور شیطان مردود جس نے اپنے تکبر کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو مردود قرار دے دیا اور جنت سے بے دخل کر دیا۔ پیارے ساتھیو، آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا کو کیسے پیدا فرمایا، اور حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی، اور حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی شادی کیسے ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی شادی کا حق مہر کون سا رکھا، اور ادھر شیطان مردود نے اپنی دشمنی کا بدلہ عورت کے ذریعے سے کیسے لیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر کیسے لایا گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر تشریف لائے تو اپنے ساتھ کون کون سی چیزیں لائے۔ پیارے دوستو، ان تمام سوالات کے جوابات آپ کو ہم آج قرآن و حدیث کی روشنی سے دیکھیں گے، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ان سوالات کے جواب جاننے کے لیے آپ لوگ میری ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ پیارے ساتھیو، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا گیا تو جنت میں اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں اور سہولتیں میسر ہونے کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام تنہائی محسوس کرنے لگے اور اداس رہنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تنہائی دور کرنے کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار حضرت آدم علیہ السلام جنت میں آرام فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی چھوٹی پسلی سے حضرت اماں حوا کو پیدا فرمایا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنے پاس ایک عورت کو پایا جو کہ ان سے ملتی جلتی تخلیق تھی۔ پیارے ساتھیوں، روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے جیسی پیاری مخلوق کو اپنے ساتھ لیٹے ہوئے پایا تو اپنا ہاتھ مبارک ان کی طرف بڑھانے کا ارادہ کیا کہ عین اسی وقت فرشتوں نے فرمایا کہ اے آدم علیہ السلام، رک جائیے، پہلے آپ ان کا حق مہر ادا کیجیے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ حق مہر؟ بھلا کون سا حق مہر اور کیسے ادا کروں؟ تو فرشتوں نے عرض کیا کہ ان کا حق مہر یہ ہے کہ آپ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں داخل ہوئے تھے تو جنت میں جگہ جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی لکھا ہوا پایا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جنت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم گرامی سے مزین کیا تھا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے 10 مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھا، اور یوں اماں حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کی شادی ہو گئی، یعنی کہ نکاح ہو گیا۔ پیارے ساتھیوں، اس کے علاوہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو اس وقت ان پر کوئی ممانعت نہیں تھی۔ وہ جنت میں جہاں چاہیں جہاں گھومیں، جو کھائیں جو سنیں، انہیں کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں تھی سوائے اس شجر ممنوعہ کے جس کا پھل کھانے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا۔ پھر ایک دن اماں حوا نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ اس درخت کا پھل کھایا جائے، دیکھتے ہیں کہ اس درخت کا پھل کھانے سے کیا ہوگا۔ اور اماں حوا نے یہ اس لیے کہا تھا کیونکہ شیطان نے اماں حوا کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ اس درخت کا پھل کھانے سے کیا ہوگا۔ اور ایک دن پھر شیطان اماں حوا کے سامنے آیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کا پھل اس لیے کھانے سے منع کیا ہے کہ اگر اس درخت کا پھل کھایا جائے گا تو آپ لوگ فرشتہ بن جاؤ گے۔ چنانچہ اماں حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس درخت کا پھل کھانے کے لیے مجبور کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا اس درخت کے پاس گئے اور وہاں کا پھل توڑ کر کھایا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، کیا میں نے منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہیں کھانا؟
چاہے جو کچھ کھا لو، چاہے جنت میں جہاں بھی گھومو۔ پھر اس پر حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے سجدے میں گڑ گڑا کر توبہ کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا